اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں رب اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عمل حمزاد کا عمل اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر حمزاد بہت ہی چالاک اور شاطر قسم کی مخلوق ہے۔ اس کو تابع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حمزاد ان عامل کو چکر دے کر عمل کو ناکام بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ عامل کی ہر کمزوری سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے جو حمزاد کو تابع کر لیتا ہے، مگر وجود حمزاد پر کچھ لوگوں کو شک ہو جو جنات کی ہستی کے قائل نہیں ہیں، تو ہم قوت خیالی کے جسمانی ظہور کا نام حمزاد رکھتے ہیں، اور جو خود غرض عامل بتانا گوارا نہیں کرتے، تشت ازبام عام کرتے ہیں تاکہ لوگ عاملوں کے فریب سے محروم رہیں اور خود حمزاد کو مدیح کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس عمل کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا دل کمزور نہ ہو اور نڈر دلیر ہو۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ حمزاد کا عمل والا انسان بے دین ہو جاتا ہے اور حمزاد اس کو اعمال علوی و نماز وغیرہ سے روکتا ہے۔ اصلیت و حقیقت حمزاد، اس کی تھوڑی سی تشریح میں پھر سے کر دوں تاکہ آپ حقیقت سے آشنا رہیں۔ حمزاد کسے کہتے ہیں؟ حمزاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حمزاد کے لغوی معنی ہیں ساتھ پیدا شدہ ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی، ایک کشیف دوسرا لطیف، ایک مادی دوسرا روحانی۔ مادی وہ جسم ہے جسے ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم کو روحانی یا اندرونی آنکھ کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے پر بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ المختصر، جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی حمزاد ہے، یا یوں سمجھو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام حمزاد ہے۔ یہ بتانا حمزاد کے عمل میں ضروری ہے۔ اور ایک اعتراض، اپنا عیب کسی کو دکھائے نہیں دیتا۔ حمزاد نے اپنا عیب کیسے دیکھ لیا؟ جان ہر شخص کو پیاری ہے، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو فنا کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم لطیف حمزاد نے اپنے ہی جسم کشیف کو مار ڈالا اور خود فنا ہو گیا؟ جواب، ہم پہلے بتائے ہیں کہ ہر انسان کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک لطیف اور دوسرا کشیف۔
جب کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کا کچھ نہیں بگڑتا، صرف اس کا جسم کا خاکی جامہ اتر جاتا ہے اور وہ عریاں ہو جاتا ہے۔ روح جو دراصل حقیقت ہے اور جس کے پردوں سے ہر دو اجسام کثیف و لطیف زندہ کہلاتے ہیں، اپنی نورانی شعاعوں کو سمیٹ کر جسم لطیف تک محدود کر لیتی ہے اور جسم کثیف بے نور ہو کر مردہ ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک انسان کا خاکی جسم فنا ہو جانے پر دراصل اس کی موت واقع نہیں ہوتی بلکہ عریانی ہو جاتی ہے اور اس کی ہستی جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ اگرچہ اپنی آنکھ سے مرنے والے کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ سمجھ کر کہ وہ فنا ہو گیا، کوئی شخص اپنے اچھے یا برے اعمال کی سزا و جزا سے نہیں بچ سکتا۔ آنکھوں پر حصول نے جہالت اور گمراہی کی پٹی باندھ دی تھی اور اسے نیک و بد کی تمیز نہ رہی تھی، مگر حمزاد جانتا تھا کہ اس کی گناہوں کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی، اس لیے جسم کثیف کے نیست و نابود کرنے میں ہی اس نے اپنی بہتری سمجھی۔ تذکیر حمزاد کے لیے چند ضروری ہدایات۔ عمل شروع کرنے سے قبل اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تم اسے سر انجام دے سکو گے یا نہیں، یا بیچ میں ہی چھوڑ دو گے۔ اگرچہ چند روز کر کے عمل کو چھوڑ دینا ہو تو اس سے نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ رازداری شرائط ہے، تمہارا کوئی دوست یا قریبی رشتہ دار بھی اس بات سے واقف نہ ہونا چاہیے کہ تم تذکیر حمزاد کرنے لگے ہو۔ نہایت استقلال اور حوصلے کے ساتھ اس کام میں ہاتھ ڈالو۔ خلاف توقع کوئی اشکال دیکھنا نیز کامیابی میں تاخیر واقع ہونے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ تم کو اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ضرور حمزاد کو تقسیر کر لو گے، کیونکہ یقین اور ذوق ایک نہایت زبردست طاقت ہے جس کے بدولت مشکل سے مشکل کام بھی حل ہو جاتے ہیں۔ عمل کے لیے ایک علیحدہ کمرہ منتخب کر کے جہاں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو اور نہ ہی طبیعت کے برطرف کرنے کے لیے کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ دوران عمل پرہیزگار اور صاف ستھرا رہو۔ خوشبودار تیل کپڑوں میں لگاؤ۔ جس عامل کی آپ اجازت سے عمل کر رہے ہیں، عامل کی ہدایت سے چندن یا لوبان کی دھونی بوقت عمل مکان میں دو۔ ایام عمل میں گوشت، بدبودار اشیاء سے پرہیز کریں۔ ہلکی اور زود ہضم غذا کھائیں مگر پیٹ بھر کر نہیں۔ صبر و استقلال کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ بعض اوقات عملیات کا ظہور دیر میں ہوتا ہے،
اس لیے استقلال نہ رہنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بعض عمل دوسرے تیسرے دن سے ہی مشاہدات دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض کو 2 ماہ تک کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے تم بد اعتقادی کو دل میں جگہ نہ دینا۔ پہلے روز جس جگہ جس وقت عمل کرو، ہر روز بلا ناغہ اسی جگہ اور اسی وقت سے عمل کا آغاز کرنا چاہیے۔ جب ہمزات کی صورت مکمل نظر آنے لگے تو خود بخود اس کو مخاطب نہ کرو، بلکہ اس بات کا یقین کر لو کہ ہمزات خود بخود تم سے ہم کلام ہوگا۔ ہمزات سے کبھی کوئی ناجائز کام ہرگز نہ لینا چاہیے۔ تسخیر ہمزات کا دوسرا طریقہ ایک بڑا سا آئینہ جس میں سر سے لے کر چھاتی تک کا تمام جسم بخوبی دکھائی دے سکے خرید لو۔ دن میں کسی وقت علیحدہ کمرے میں شمال کی جانب منہ کر کے آئینے میں سے اپنے عکس کی ناک کی جڑ میں نظر کو ٹکٹکائی جما کر دیکھنا شروع کرو۔ حتی الامکان آنکھ نہ جھپکو اور دل میں مضبوط ارادہ جمائے رکھو کہ ہمزات ابھی ابھی مجسم شکل میں تمہارے روبرو ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ اس خیال میں یہاں تک محو ہو جاؤ کہ دنیاوی خیال کا کچھ بھی ہوش باقی نہ رہے۔ کامل 1 گھنٹے تک روزانہ اسی عمل کو کرو۔ ہر روز عمل کرنے کے بعد آسمان کی سمت دیکھ لیا کرو۔ 15 روز میں دھندلی شکل میں سفید رنگ کا ہمزات آسمان پر دکھائی دینے لگتا ہے، مگر اس عمل کو متواتر 3 ماہ تک جاری رکھنا چاہیے۔ 3 مہینوں میں تمہیں اتنی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ لوگ تمہیں مہاتما یا ولی اللہ سمجھنے لگیں گے۔ سر سے لے کر پیر تک کسی شخص کو ایک نظر دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے سے تم اس کے اچھے اور برے حالات سے فوراً باخبر ہو جایا کرو گے۔ قدرتی قانون کے مطابق کسی اچھے یا برے علامت کے واقع میں آنے کا اثر پہلے جسم لطیف پر ہوتا ہے۔ کسی بیماری کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے سے اگر اس کا ہمزات تمہیں سر قلم دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس شخص کی زندگی چند روز ہے اور وہ کسی علاج سے شفا یاب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہمزات صحیح و سالم دکھائی دے تو بے دھڑک ہو کر اس کا علاج کرو، وہ ضرور بچ جائے گا۔ تو دوستو اسے آزمائیں اور ہمارے چینل عملیات کے دریا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اس عمل کی اجازت ہم سے بات کر کے لے سکتے ہیں، ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بڑے عامل کی اجازت کے بغیر عمل کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اور ہاں، یہ پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ
हमजात के 4 किस्में हैं: आतशी हमजात, बादी हमजात, आबी हमजात, खाकी हमजात। हर शख्स के लिए लाजमी है कि अमल का इंतखाब करते वक्त अपनी तबीयत के मुताबिक इंतखाब अमल कर ले। यही वजह है कि मैंने अपने चैनल पर मुख्तलिफ तरीके दिए हैं। ये तमाम मुजरब हैं। इन तरीकों से कोई कभी मायूस नहीं होंगे। इससे जिस अमल के जरिए जो हमजात ज़ाहिर होगा, इसकी वही तबीयत होगी। हमजात की अशकाल: हमजात किसी तरह भी मुसख्खर किया जाए, इसकी शक्ल धुएं की तरह होती है। शुरू में नीले रंग के धुएं के बादल की एक मोम सी शक्ल नजर आएगी। जो अमल की कुव्वत बढ़ेगी वो मुतशक्किल होता जाएगा, हत्ता के अपने जैसा ही नजर आएगा। तो दोस्तों, मेरा हर अमल या हर नक्श मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करोगे तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। इजाज़त ज़रूरी है या किसी अच्छे अमल की इजाज़त ज़रूरी है, या किसी अच्छे अमल की इजाज़त ज़रूर लें। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता करें। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।